ذکر کیا گیا جس میں سے تیمر پہلی عورت ہے جس کا نسل نامہ فارس سے شروع ہوا، اور آج ہم تیمر کی زندگی پہ غور کریں گے۔ اس نے اپنے خسرو کو کہلا بھیجا کہ میرے اسی شخص کا حمل ہے جس کی یہ چیزیں ہیں، سو تو پہچان تو صحیح یہ مہر اور بازو بند اور لاٹھی کس کی ہے۔ تب یہودا نے اقرار کیا اور کہا کہ وہ مجھ سے زیادہ صادق ہے، کیونکہ میں نے اسے اپنے بیٹے سلا سے نہیں بیایا اور وہ پھر کبھی اس کے پاس نہ گیا۔ آج ہم تیمر کو دیکھیں گے کہ وہ خدا کی بندی اور یہودا کی بہو تھی جو یعقوب کا چوتھا بیٹا تھا، اور یہودا اپنے ہاں ایک کنانی عورت کو بیاہ لایا اور خدا نے اسے 3 بیٹے دیے، ار، اونان اور سیلا۔ اور خدا نے اپنے بڑے بیٹے ار کے لیے بھی ایک کنانی عورت ہی بیاہ کے لایا، اور وہ خدا کی نظر میں شریر تھا، نافرمان تھا، جس کی وجہ سے خدا نے اسے ہلاک کر دیا۔ آج بھی جو لوگ شریر اور خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، خدا ان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح یہودا نے جب دیکھا کہ میری بہو بیوہ ہے تو اس نے اپنی دوسرے بیٹے کو اسے اونان کے ساتھ اس کو بیاہ دیا، اور وہ بھی خدا کے نظر میں شریر تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ میرے بھائی کی نسل آگے بڑھے، جس کی وجہ سے خدا نے اس کو بھی ہلاک کر دیا۔ اور یہودا نے جب دیکھا کہ تیمر کی وجہ سے میرے دونوں بیٹے مر گئے ہیں تو اس نے سوچا کہ کہیں میرا تیسرا بیٹا بھی جب میں اسے بیاہوں تو وہ بھی نہ مر جائے، اس لیے اس نے اسے کہا کہ تو اپنے میکے چلی جا۔ اور تیمر اپنے سسر کے کہنے پر اپنے میکے چلی گئی، اور کچھ عرصہ کے بعد یہودا کی بیوی مر گئی، اور وہ تمر کو گیا اپنے بھیڑوں کی چشم اتروانے کے لیے پشم۔ اور جب وہ تیمر کو علم ہوا کہ میرا سسر تمر کی راہ پر اپنے بھیڑوں کی پشم اتروانے کو لے جا رہا ہے، تو وہ اس راستے پر نیل کے پھاٹک کی راہ پر اپنا رڈاپے کا جوڑا اتار کر برقع موڑ کر اس راہ پر بیٹھ گئی، اور تمن کی راہ پر وہ تسبیح باندھ کر بیٹھی۔ اور جب یہودا اور اس کا دوست وہاں سے گزرے تو اس نے اسے تسبیح عورت جان کر اس کے پاس کیا اور اسے کہا کہ میں تجھے بھیڑ کا بچہ دوں گا۔ اور اس نے کہا کہ نہیں، جب تک تو مجھے بھیڑ کا بچہ نہیں دیتا تو میرے پاس اپنے رہن کے لیے کچھ چیزیں رکھ دے۔ اور اس نے اپنا لاٹھی، مہر اور بازو بند اپنا رہن اس کے پاس رکھ دیا۔ اور جب وہ چلا گیا تو کچھ عرصہ کے بعد اس نے اپنے اسی دوست کو اس کے پاس وہ چیزیں لینے کے لیے بھیجا جو تیمر کے پاس اس نے رہن رکھی تھی۔ اور جب وہ گیا تو اسے اس راہ پر تمر کی راہ پر وہ قصبی عورت نہ ملی، اور اس نے آ کے یہودا سے کہا کہ وہ عورت اس راہ پہ نہیں بیٹھتی، وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا ہے۔ اور وہ خدا نے کہا اچھا ہوا کہ وہ تجھے نہیں ملی، میں بدنام ہونے سے بچ گیا۔ اور کچھ ہی ماہ کے بعد جب اسے پتہ چلا کہ میری بہو تیمر نے زنا کیا ہے تو وہ اس نے کہا کہ اسے باہر نکال کے لاؤ تاکہ اسے جلایا جائے، کیونکہ اس نے وہ سمجھتا تھا گناہ کیا اس نے، اور اسے جلانے کے لیے اس نے جلایا جائے بھیجا۔ اور اس نے تیمر نے اسے بھیجا پیغام بھیجا کہ یہ حمل اسی شخص کا ہے جس کی یہ چیزیں ہیں میرے پاس، لاٹھی، بازو بند اور مہر۔ اور یہودا نے یہاں پر اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہوئے بتایا کہ تو مجھ سے بھی زیادہ ثابت ہے، کیونکہ اس نے اپنا وعدہ بھول گیا تھا اور اسے ناچیز جانا، اور مگر وہ اپنے گھر سے اور اپنے خاندان سے وفادار تھی، اس لیے اس نے
اسے کہا کہ تم مجھ سے زیادہ صادق ہے، اور وہ پھر کبھی اس کے پاس نہ گیا، مگر خدا نے اسے پھر بھی بڑی برکت دی، تمر کو اور اس سے سرفراز کیا اور اسے 2 بیٹوں سے نوازا، فارس اور زارا سے، جس سے خداوند کا نسل نامہ فارس سے شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح آج ہم بھی اپنے خاندان سے وفادار رہتے تھے، خدا ہمیں دوبارہ سرفراز کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب عورتیں اپنے شوہروں سے اپنے گھرانے سے وفادار رہتی ہیں تو خدا ان کو ضرور برکت دیتا ہے۔ اسی طرح ہم پڑھیں گے پطرس 3 کا پہلا پطرس 3 کا آخر اس کی اے بیویوں تم بھی اپنے اپنے شوہروں کے تابع رہو، اس لیے کہ اگر بعض ان میں سے کلام کو نہ بھی مانتے ہوں تو بھی تمہارے پاکیزہ چال چلن اور خوف کو دیکھے بغیر کلام کہ اپنی اپنی بیوی کے چال چلن سے خدا کی طرف کھینچے جائیں۔ اسی طرح کلام بھی ہمیں یہی سیکھتے ہیں کہ اگر عورت راست باز ہے تو مرد خدا کی طرف نہیں بھی ہے تو وہ اپنے چال چلن کی وجہ سے، خدا کی تابع ہونے کی وجہ سے وہ اپنے مرد کو، اپنے شوہر کو خدا کی طرف مائل کر سکتی ہے، اپنے گھرانے کو بچا سکتی ہے۔ اگر عورت خدا کو مانتی ہے، اس کے کلام پر چلتی ہے اور وہ اپنے گھرانے کو، اپنے شوہر کو، اپنے اس کو خدا کی طرف لے آ سکتی ہے اور اپنا گھرانہ بچا سکتی ہے۔ جس طرح کہ تمر راست باز تھی، ایماندار تھی اور اس کا خدا کے نسب نامے میں نام ہے، کیونکہ وہ اپنے خاندان سے، اپنے شوہر سے وفادار تھی، اور شوہر تو اپنے گناہوں کی، اپنے شریر ہونے کے باعث ہلاک ہوئے، مگر تمر اسی گھر سے وفادار رہی، اپنے خاندان سے، اپنے خدا کے ساتھ، اور خدا نے اسے سرفراز کیا، بڑی برکت دی۔ آج ہمیں بھی اپنی اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے کہ آج ہم اپنے گھرانے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے شوہر، ہمارے گھرانے خدا سے بہت دور ہے تو ہمیں اپنے خدا سے دعا مانگنی چاہیے تاکہ وہ بھی خدا کی طرف مائل ہو جائے، اور ان کے لیے دن رات دعا کریں، ان کے لیے سوچیں، فکر کریں اپنے گھرانے کے لیے، تاکہ دن بہت تھوڑے ہیں اور ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، تاکہ ہم خدا کے لیے ان کو بھی تیار کر سکیں، تاکہ جب خدا یسوع مسیح آئے تو ہمارا پورا گھرانہ خدا کا استقبال کرے اور ہم اٹھ کر اس کا باتوں میں استقبال کریں۔ آیا ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں سب، تاکہ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور سارا عزت اور جلال آپ کی زندگی سے خدا کو نام کو ملے۔